السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو دی سہیل عزیز شو میں خوش آمدید۔ کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شبی۔ ناظرین، یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں جو برصغیر پاک و ہند کی قدیم ترین تعلیمی درسگاہ کے داخلی دروازے کے اوپر کندہ ہیں۔ جی ہاں، NCA یعنی نیشنل کالج آف آرٹس لاہور، جس کی بنیاد تقریباً 2 صدیاں قبل نیو اسکول آف آرٹ کے نام سے پڑی۔ ان میں پڑھانے والے اساتذہ کا شمار دنیا کے بہترین معماروں، فنکاروں، مصوروں اور ڈیزائنر میں کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہم نے ایک ایسے ہی مہمان کو دعوت دی ہے، ایک ایسے استاد کہ جن کا شاگرد ہونے کا مجھے بھی شرف حاصل ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 سالوں سے زیادہ اس تعلیمی درسگاہ کے لیے وقف کیے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ فنا فی الفن ہے تو یہ بات بالکل بے جانا ہوگی۔ ان کا شمار پاکستان کے صف اول کے آرٹسٹوں اور تاریخ دانوں میں کیا جاتا ہے۔ جی، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر اعجاز انور عرف ننا کی۔ ہم ان کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست قبول کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی گفتگو کا سیشن رکھا۔ ہم ان کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ، میں مشکور ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے۔ آنر از میوچل۔ میں آپ کا نالائق صحیح لیکن بہرحال شاگرد رہا ہوں، اور میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اور ایک دفعہ میں آپ کو پھر شکریہ اور آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔ اس وقت ہم لائق اور نالائق کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ وہ استاد بڑا نالائق ہوتا ہے جس کے کوئی اسٹوڈنٹ اس سے آگے نہ نکل جائے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کی شاید انسپریشن آج تک ہمارے ساتھ وہ چل رہی ہے، آج تک ہمارے ذہنوں میں وہ انسپریشن ہے۔ میں نے ایویں یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ آپ فنا فی الفن ہیں۔ جتنا زندگی آپ نے جتنی سچائی کے ساتھ فن کو دی ہے، شاید ہی یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر اعجاز انور صاحب کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، ننا سمجھ ہمیں نہیں آتا، تو کائنڈلی بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے ننا؟ پاکستان ٹائمز اخبار 4 فروری 1947 میں شروع ہوا، پاکستان بننے سے پہلے۔ اس میں والد صاحب کو ڈریم جاب مل گیا، کارٹونسٹ۔ وہاں تھا ایک کارٹون ننا۔ فیض احمد فیض صاحب چیف ایڈیٹر تھے، تو انہوں نے اس کا نام ننا رکھا۔ والد صاحب نے تو انہیں پوچھا وہ کیوں؟ تو والد صاحب کہنے لگے بچہ جھوٹ نہیں بولتا، زمانہ بعد میں جھوٹ بولنا سکھاتا ہے۔ وہ اتنا پاپولر ہوا کہ فیض صاحب نے بیک پیج پہ چھپانا شروع کیا۔ والد صاحب نے احتجاج کیا، بیک پیج کیوں؟ فیض صاحب کہنے لگے اٹ گوز ٹو ہاٹ فار دا فرنٹ پیج۔ لوگ ہماری ہیڈ لائن نہیں دیکھتے، یہ کارٹون دیکھتے ہیں۔ واہ! والد صاحب کہہ رہے آپ کا مطلب اخبار الٹی طرف سے لوگ دیکھا کرے۔ اس طرح وہ چلتا رہا۔ جب ایوب خان کا مارشل آرٹ سن 1958 میں آیا، مظہر علی خان نے چھوڑ دیا پاکستان ٹائمز اخبار۔ انہوں نے کہا کل کے اخبار میں میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ مظہر علی خان نے ایڈٹ کیا۔ اور سب کہنے لگا میں تو چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ بچے پالتا تھا۔ اتنا کیا کہ میں نے کہا آپ پولیٹیکل کارٹون نہیں دوں گا، جو ایڈیٹوریل پیج پہ جو ہوتا ہے 3 کالم کا، کہ جب ایوب خان نے سیاستدانوں پر پابندی لگا دی تو سیاستدانوں کا کیسے مذاق اڑا سکتے۔ مختصراً یہ کہ 40 سال تک
یہ چلتا رہا. ایک بات بیچ میں آتی ہے، میر آدمی کا بچہ وہ کہتے پیدا ہوتا تو اس کے منہ میں سلور سپون ہوتا. جب ننھا پیدا ہوا تو اس کے منہ میں تھرمامیٹر تھا. ڈاکٹروں نے کہا اس کو الیکشن فیور ہے. کہنے لگے الیکشن فیور اب بھی جاری ہے، اگر ہمارے الیکشن فیئر ہوتے رہتے تو ہمارا وہ حال نہ ہوتا جو آج ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے ایسا سنا تھا کہ ننے کا کریکٹر شاید انہوں نے آپ کو ذہن میں رکھ کے ڈیولپ کیا تھا، کہ ایسا ہے یا یہ ایک مت ہے؟ اس پر مجھ پر ننھا بنا یا میں ننے پر بنا، پر ہر شخص ننھا ہوتا ہی. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ بچپن میں بھی شرارتی تھے؟ کہ جی وہ بچہ ہی کیا جو شرارتی نہ ہو. نہیں اب تو آپ ہے نا، میں نے کہا شاید بچپن میں سنجیدہ ہو گیا. وہ بچہ ہی کیا جو شرارتی نہ ہو. نکلسن روڈ پہ ہم رہتے تھے، جو گجر سنگھ کے قلعے کے باہر. جی. وہ ایک چھوٹی سی وال سٹی سمجھ. تو وہاں پہ جب جاتا تھا دکاندار مجھے دیکھ کے کہتے تھے وہ گورکھا ہے. کہ میں کیا کہا تو قابو نہیں آتا گورکھے کی طرح. وہاں اب بھی کبھی جاتا ہوں تو اس زمانے کے جو بچے تھے وہ بابے بنے بیٹھے ہوئے ہیں، پہچانتے مجھے. اور کبھی کبھی تو میرا جی چاہتا ہے جہاں جہاں میں رہا ہوں میں چکر لگاؤں. اچھی جگہ تھی. میں نے بائسیکل چلانی 2 پہیے والی سیکھ لی جب میں ابھی 7-8 سال کا تھا، 2 آنے گھنٹے کرائے پر. اور میں نے پورا وال سٹی جو ہے پورا میں نے گھوم پھر کے سیر دیکھا. آپ شاید نواب زادہ نصر اللہ صاحب بھی نکلسن روڈ پہ رہتے تھے میرے خیال میں. نکلسن روڈ کا نام نواب زادہ نصر اللہ خان میں تبدیل کرنے کی تحریک چلی، وہاں لکھا بھی گیا. وہاں پہ نواب زادہ صاحب وہاں کرائے پہ رہتے تھے، لیکن نصر اللہ خان علیحدہ ہے. نکلسن روڈ میجر جنرل بریگیڈیئر جنرل، اس سے نیچے ایک ہوتا تھا بریگیڈیئر جنرل نکلسن. وہ کالے خان توپچی کے گولے سے وہ زخمی ہوا. اچھا. تو ہمیں اس لیے نکلسن روڈ بدلنا نہیں چاہیے، اس سے ہمیں کالے خان توپچی کا پتہ لگا. اور شاید بدلا بھی نہیں، ابھی بھی وہ نکلسن روڈ ہی کہلاتا ہے. ہم تو سب لوگ اگر نصر اللہ خان کہیں تو رکشہ والا کہے گا کتنے جانا. ایمبرس روڈ شاہراہ شیخ شاہراہ شیخ عبدالحمید بادیس روڈ. جی وہ کس نے کہا تھا ایسے نام بدلیں گے تو پھر آپ کی چٹھیاں بھی نہیں آپ کو ملے گی. سکھ آئے اچھے تھے یا برے تھے، حقیقت. انگریز آیا اچھا تھا یا برا تھا، ادھر کے نام وہی رہنے چاہیے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. جی مطلب کوئی جو تاریخی ہسپتالوں کو یا تعلیمی اداروں کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کر لینا تو میرے خیال میں کوئی بہت اچھا کام نہیں ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے نام سے نئے ادارے بنائیں اپنے نئے. جناح صاحب کو چوری کا باغ نہیں دینا چاہیے، باغ جناح. وہ لارنس گارڈن. جی وہ لارنس گارڈن ہے. بالکل ٹھیک، بڑی خوبصورت بات کی ہے. مال روڈ ہے. ایم اے جناح روڈ نہیں ہے، وہ تاریخی طور پہ تو وہ مال روڈ ہی ہے. باقی یہ ہے کہ نیشنل کالج پہلے میو اسکول آف آرٹ تھا. جی. میو ہاسپٹل، میو گارڈنس، جی. میو روڈ. یہ کیوں 4-5 ایک ہی وقت میں ہوا؟ یہ لارڈ میو وائس رائے تھا. ایک انڈمان آئی لینڈ ہے جس کو کالا پانی کہتے ہیں. جی اس زمانے میں جہاں پہ قیدیوں کو شاید بھیجا جاتا. وہاں ایک پٹھان طاق میں تھا. جو ہی یہ وائس رائے آف انڈیا اترا کشتی سے، اس نے چاقو مار دیا. لارڈ میو
مارا گیا. وہیں پہ انڈمان میں مارا گیا. نہیں مارا گیا. وہ اس کو ڈان کو پتا کہ پوچھے تم نے کیوں مارا؟ کہنے لگا ہم نے نہیں مارا, مجھے غلط انہوں نے قید کیا تھا کیونکہ ہمارے کلچر میں بدلہ لینا ضروری ہوتا ہے. ہم نے بدلے میں قتل کیا تھا, انہوں نے مجھے قید کر دیا. کہ اس بندے کی بہادری دیکھیں, آج برطانیہ ہل گیا کہ ہمارا ہائیسٹ آفیسر جو ہے ایک قیدی کے ہاتھوں مارا گیا. قیدی کے ہاتھوں, اور اس نے کہا چاقو کی آواز بھی ہوتی. ڈاکٹر صاحب آپ نے والد صاحب کی وجہ سے آرٹ کا انتخاب کیا, یا بڑا پرانا سوال ہے کہ آپ کو بچپن سے ہی شوق تھا؟ والد صاحب تصویریں بناتے تھے. کچھ کارٹون بھی لدھیانہ گورنمنٹ کالج میں بی اے کیا تھا انہوں نے. جب بی اے کر رہے تھے وہ کچھ کارٹون بنا کے تو نوٹس بورڈ پہ لگا دیتے تھے. ایک دن پرنسپل کا بنا کے لگا دیا. پرنسپل انگریز ہی ہوتے تھے اس زمانے. پرنسپل نے بلا لیا. کلاس فیلوز بڑے خوش ہوئے, آج جانور ہے نہیں. اس نے بٹھا کے جناب چائے بھی پلائی, 10 روپے بھی دیے اور کہا کیپ اٹ اپ. کیا بات ہے. کوئی احساس کمتری کا شکار نہیں نہ ہوگا پرنسپل؟ انہوں نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو, کتنے پیسے ملتے ہیں؟ کہنے لگے بڑی مشکل سے فیس پوری ہوتی ہے. تو انہوں نے پھر ڈیوٹی لگا دی, شام کو لائبریری یہ پورا کرے گا بچہ, اس کے بدلے اس کی فیس معاف. ان کا کلاس فیلو تھا ساحر لدھیان جی. والد صاحب کا؟ یہ میں والد صاحب پاس ہو گئے تھے, ساحر فیل ہو گیا. کیا بات ہے. ساحر کے نام پر لدھیانہ گورنمنٹ کالج میں آڈیٹوریم ہے, کیونکہ ہر فلم جو ہوتی تھی ساحر پہ لکھا ہوا. جی ہاں, اس زمانے میں طوطی بولتا تھا شاعر. اور ساحر لاہور آیا تھا, والد صاحب کا بڑا دوست تھا, تو روز ملنے آتا تھا. پاکستان ٹائمز 2-3 دن نہیں آیا, والد صاحب پہنچے وہاں, پتہ چلا ترقی پسند ادیبوں نے چندہ کر کے اس کی ماں اور اس کے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ لے دیا. وہ انڈیا چلا گیا کیونکہ ترقی پسند ادیب و شعرا, وہ ادیبوں کو یہ بات پسند نہ آئی کہ بلاتے تو اس کو تھے شاعر کو, اور یہ ان کو اس کے شعر سننے پڑتے. وہ اچھا رہا, جا کے اچھا رہا. تو اس وجہ سے آپ نے, میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے کیوں آرٹ کا انتخاب کیا. آپ ڈاکٹر نہیں بنے, انجینئر نہیں بنے, اس زمانے کے جو مین ٹریڈ یہی تھے شاید. یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہائیسٹ میرٹ جو ہے وہ میڈیکل, میڈیسن, انجینئرنگ اور فوج لے جاتی. کیا جرنلسٹ ہائی کیلیبر کے نہیں ہونے چاہیے؟ کیا اور فیلڈوں میں ہائی کیلیبر کا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ہمارے سسٹم میں کچھ ایسا بعد میں پتہ چلتا نہیں. وہ جن کو ہم نالائق سمجھتے تھے وہ زندگی میں بڑے کامیاب رہے, انٹیلیجنٹ. کہنے کو ان کے میرٹ نمبر کم تھے مگر وہ کسی اور فیلڈ میں کامیاب ہوئے. جی ہاں, ہمارے ہاں تعلیم کا مقصد اور اس کا مطلب کچھ اور ہے. شاید دنیا میں اس کا مقصد اور مطلب بالکل بدل چکا ہے تعلیم کا. ابھی ہم پرانے کانسیپٹس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور دنیا بہت آگے نکل چکی ہے تعلیم کے. ڈاکٹر صاحب آپ نے 79 میں ڈاکٹریٹ کی. آپ ڈاکٹریٹ میں نے جو کر لی تھی وہ 78 میں کر لی تھی, ترکی سے کی تھی, ان کی زبان میں. وہ یہاں پہلی جماعت سے لے کر پی ایچ ڈی تک اپنی زبان میں ہے. تو آپ ٹرکش جانتے تھے؟ ٹرکش اب بھی جانتا ہوں, بلکہ مجھے ایک ایڈوانٹیج تھا, پرانی ترکی بھی میں پڑھ لیتا ہوں جو نئے ترک نہیں پڑھ سکتا. جو ان کی کلاسک ترک ہوگی وہ بھی. اب میرا تھیسس جو تھا وہ تھا, اگر اس کا الفاظ میں کہیں, آرکیٹیکچر ڈپکشنز ان منیچر پینٹنگس آف مراد دی تھرڈ پیریڈ.
کہ جیسے ہمارے جہانگیر کے زمانے میں سب سے اچھی منیچر پینٹنگ، شاہ جہاں کے زمانے میں آرکیٹیکچر سب سے اچھا، بہتر ہے. یہ مراد دی تھرڈ جو ہے اس کے زمانے میں منیچر پینٹنگ بڑی اچھی تھی. اس پر میں نے ریسرچ اور 400 سال پرانی کتابیں میں نے پڑھ کے استفادہ حاصل کیا. ان کو بتایا آپ کی کتابوں میں یہ لکھا. اتنا ڈیپ گئے آپ اس میں. ایڈوانٹیج ہے نا کہ وہ عربی رسم الخط نہیں پڑھ سکتا. آپ پڑھ سکتے تھے؟ میں ان کو پڑھ کے سناتا تھا. تو یہ جو ٹرکش ہے وہ آپ نے جا کے سیکھی تھی یا نہیں؟ جا کے اس طرح سیکھی تھی کہ میں جب گیا تھا پہلے تو 8 مہینے کے اسکالرشپ پہ گیا تھا، نوکری چھوڑ کے گیا تھا. میں نے کہا پی ایچ ڈی بھی یہیں سے ہو جائے کیونکہ پاکستان میں تو نوکری ہے نہیں. انہوں نے داخلہ دینے سے انکار اس طرح کر دیا کہ بھئی یہ تو ہماری زبان سمجھتا نہیں. تو میرے استاد صاحب نے میری بڑی مدد کی. انہوں نے کہا نہیں، یہ بالآخر سیکھ لے گا، بالآخر ہماری زبان نہیں لکھے گا، بالآخر ہماری زبان نہیں ڈیفینڈ کرے گا. تو کنڈیشنلی مل گیا مجھے داخلہ. تو کچھ 6 مہینے بعد انہوں نے کہا یہ اب گفتگو کر سکتا ہے. ترکی زبان اور اردو زبان، اردو کا لفظ بھی بذات خود وہیں سے ڈرائیوڈ ہے. وہ اردو کہتے فوج کو، یہ فوجیوں کی زبان سمجھیں. جو فارسی کے لفظ ادھر گئے، عربی کے بھی ادھر گئے، وہ ہمارے بھی آئے. ایک فارمولہ ہے، اس کو ذرا سمجھ جائیں تو آپ 15-20 دن میں یا مہینے میں آپ سودا سب بھی لے سکتے ہیں، آرڈر بھی کر سکتے ہیں، گزارا کرنے لگ جائے. آپ کا سبجیکٹ کیا تھا سر پی ایچ ڈی میں؟ وہ تو میں نے بتایا نا، آرکیٹیکٹ، اوکے. ڈپکشنز، منیچر پینٹنگ. اچھا، وہی انسپریشن ہے کہ آپ نے واٹر کلر پینٹر ہونے کے باوجود جو آپ کا موضوع رہا ہے پینٹنگز کا، وہ آرکیٹیکچر رہا ہے اور اس میں بسنے والے انسان رہے ہیں. تو آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کلچر کو اور یہاں کے آرکیٹیکچرل لیگیسی کو اپنی پینٹنگ کے اندر سمویا ہے. اور اس کی ویژول ڈپکشن یا جو آپ نے ویژول ڈاکومنٹیشن کی ہے، وہ شاید اس سے پہلے کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. میں نے آپ کی وہ ساری سیریز بھی دیکھی ہے. تو انسپریشن کیا تھی؟ پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں کیا کہ میں چھوٹا تھا، 2 پہیوں والی سائیکل 2 آنے گھنٹے پر لے کے میں پھرتا. میں اب بھی کہتا ہوں آرٹسٹ، مصور، شاعر، موسیقار، پرفارمنگ آرٹسٹ، ہر ایک کو آوارہ گرد ہونا چاہیے. بے شک. اس کو لفظ ہم ذرا رسپیکٹیبل دے دیں گے، ایکسپوجر. وہ زمانہ گیا جب اسٹوڈیو میں وہ بندہ کام کرتا رہا 10 سال بعد نکلا تو بہت بڑا آرٹسٹ بن گیا تھا، پھر شاعر بن گیا. ایکسپوجر از دا ورڈ. آپ لائبریری میں بھی بیٹھے کتابیں کھنگالتے جائیں، سر پہ پلٹتے رہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو ادھر سے داؤ دھبا لگ ہی جائے. بالکل ٹھیک. تو آپ نے واٹر کلر ہی کیوں رکھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پرانے زمانے میں اسلامیہ کالج میں ایک ایرک سپرین صاحب ہوتے تھے. انہوں نے فائن آرٹ سوسائٹی بنائی تھی اسلامیہ کالج میں، اور وہ انٹر کالج کمپٹیشن کروایا کرتے تھے پینٹنگس کا. تو مجھے 4 دفعہ فرسٹ پرائز واٹر کلر میں ملا. 25 روپے تھا، پھر 35 تک ہو گیا، مجھے 4 دفعہ ملا. اس سے انکریجمنٹ ہوئی. دوسرے یہ ہے، اس زمانے میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل بنا تھا یہ کا. انہوں نے کہا ہمیں واٹر کلر چاہیے، اتنے بڑے نہ ہوں کہ مہنگے ہوں، اتنے چھوٹے نہ ہوں کہ جو کہ اٹیچ کی اس میں ڈال کے لیے. انہوں نے کہا 75 روپے پر پینٹنگ. اس شاکر صاحب نے کہا نہیں 100 روپے. خالد اقبال صاحب کہنے لگے اسٹوڈنٹ ہیں، جو دینا چاہے دے دے.
تو جی میں تو ایم اے کی تیاری کر رہا تھا، میں بمشکل 13 دے سکا. ادھر ایوننگ کلاس میں آرٹس کاؤنسل میں انہوں نے لڑکوں نے بس دہاڑیاں بنانے شروع کر، بڑا سا اسکائی، چھوٹا سا نیچے 2-4 اسٹرپیں گرین کی. میں 13 دے سکا، انہوں نے سینکڑوں دیے. وہ ہونڈا موٹر سائیکل پر پھر رہے تھے، میں سوراب موٹر سائیکل پہ. لیکن میں نے اس لیے ادھر توجہ نہیں دی کیونکہ میرا امتحان آ رہا تھا ایم اے کا. میرے لیے ضروری تھا کہ میں تو جب میں وہاں فرسٹ آیا تو کلاس فیلوز نے گھیر لیا، کہنے لگے لنچ دو. تو میں نے آرٹس کاؤنسل میں مال روڈ پہ ایک چائنیز ریسٹورینٹ تھا، پوری کلاس کو میں نے 26 روپے میں لنچ کروا دیا. لنچ کروا دیا پوری کلاس 26 روپے میں؟ 1.25 روپے پر ہیڈ پڑا ہوا. پانی کا گلاس بلایا تھا؟ پانی کا گلاس بلایا؟ نہیں، پورا لنچ تھا. اچھا. میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے وہ بجلی کے بل کے پیسے دے دیے جو گھر سے ملے تھے. وہ اگلے مہینے ڈبل بل لگ کے آ گیا. والد صاحب نے کہا ایک ہی میں کہ لاہور الیکٹرک کمپنی بڑی بے ایمان ہے، میں ٹھیک کرا لانا. وہ پھر میں آرٹس کاؤنسل میں جس کے تھرو پینٹنگ کے پیسے آنے تھے اکاؤنٹنٹ کے پاس گیا. میں نے کہا بھائی، وہ کہنے لگے امریکہ سے پیسے آ رہے ہیں. میں نے کہا اس نے سے مجھے 100 روپے ڈالے دے دو. کہنے لگے ٹھیک ہے. میں نے وہ اس سے بجلی کا بل کر دیا. اگلے مہینے جناب وہ اکاؤنٹنٹ گھبرا گیا، کہنے لگا میں بیلنس کیسے کروں؟ میں نے کہا کچھ اپنی تنخواہ سے ڈال دو، برابر ہو جائے گا. کبھی نہ کبھی کرتے تھے اس بعد میں لحاظ آپس. ڈاکٹر صاحب انسپریشن کیا ہے واٹر کلر میں؟ کس سے انسپائرڈ ہے؟ پہلی تو آوارہ گردی. ٹھیک. وہ تو یہ رہا کہ میں ٹریول کرتا رہا، آئل پینٹنگ وغیرہ تو اسٹوڈنٹ ریز کرتا رہا تھا، لیکن ٹریولر کے لیے آسان ہوتا ہے رول کر کے لے جائے، کینوس کہاں بندہ اٹھاتا پھر. دوسرے مجھے یہ میڈیم اس لیے بھی پسند آیا کہ لوگ کہتے یہ مشکل پڑا. سنا ہے سر؟ نہیں مشکل نہیں، اس میں آئل پینٹنگ میں بعد میں کریکٹ کر سکتے ہیں، اس میں بعد میں کریکٹ نہیں. جی اس کو irreversible stroke کہتے ہیں. لیکن جب آپ پہلے سوچ کے رنگ لگائیں گے تو وہ شاید بہتر لگے گا. جسے شاید ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی استاد، کوئی سے انسپریشن مطلب آوارہ گردی کے علاوہ؟ ہمارے یہاں استاد کا لفظ یہ بھی سمجھ لے ایک غائبانہ استاد بھی ہوتا ہے. میں 2500 سال پہلے کا موہنجو داڑو کا بیڈ بنانے والا بندہ میں نے کبھی دیکھا نہیں، مگر وہ میرا استاد. واہ بہت خوب، بڑی منفرد آپ نے. یعنی میں نے جب بہت خوب نکلسن روڈ پہ بغیچی نہال چند نے 2 بیل آمنے سامنے آ گئے، ایک کالا تھا ایک سفید تھا، میں نے وہ پینٹ کیا ان کا دنگر. اس وقت میرے ذہن میں موہنجو داڑو کا بیل. واہ بہت خوب. تو تاریخ استاد ہے ہماری، ہسٹری استاد ہے، کلچر ہمارا استاد ہے. ہمارے استاد وہ بھی ہیں جو کہنے کو تو بین الاقوامی یا ملکی لیول پر نہیں ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں. کوئی مائیکل تھا لکشمی چوک، تو میں نے بھی کبھی نام نہیں سنا ہے. اب کیا بتائیں، مائیکل ایک لیجنڈ تھا. میں نے دیکھا 2-4 دفعہ گرمیوں میں لمبا چوغا پہنا ہوا، ہیٹ لگایا پہنا ہوا، وہ جا رہا مائیکل جا رہا. لوگ نکلسن روڈ کے قریب ہی پورا مکلور روڈ بیشتر سندھا لاہور کے وہاں پہ جی جتنے بڑے بڑے بینر کے نو کے باہر لکھے ہوئے بنے ہوئے
وہ ایگزیکٹ ہمیں پتہ یہ نیلو ہے، یہ درپن ہے، یہ دلیپ کمار ہے. جی ہاں. ایگزیکٹ لائکنس. وہ چھوٹی سی فوٹوگراف پہ وہ کرس کراس گراف بنا کے اس کو اور اس کا گراف کر کے وہ فرق ہی نہیں پڑتا. اور جس مشکل حالات میں کھڑے ہو کے لیٹ کے اسٹولوں پہ اور سیڑھیوں پہ اور وہ بڑے آرٹسٹ تھے. یہ اور بات ہے کہ تاریخ میں ان کا مقام نہیں ہے، لیکن ذکر آنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، انفارچونیٹلی ایک تو فن ختم ہو گیا، فن کا مطلب اس کی آگے کو پذیرائی نہیں ہوئی. وہ بیچارے آرٹسٹ بھوکے مر گئے. ہمارے ہاں تو آرٹ ابھی بھی بحث کا موضوع ہے کہ اس کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. ہم تو ابھی اس دنیا سے، اس بحث سے ہی آگے نہیں نکل پائے. لیکن ایک بہت ہم نے بڑے آرٹسٹوں کو کھو دیا ہے جو اپنے مفلوک و حالی کی وجہ سے، غم روزگار کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکے. ہمارے یہاں بڑی انفارچونیٹ رہی ہے یہ بات. جب ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی اپنے، عام طور پہ تو لوگ آرام پسندی زیادہ ان کے لیے ترجیح ہوتی ہے، لیکن آپ نے اپنے لیے ایک نئی مصیبت پال لی. ایک بہت بڑا ادارہ آپ نے بنا دیا ہاؤس آف ننا کے نام سے. اس کا کیا آبجیکٹو ہے آپ کا؟ اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے کہ آپ اس سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے، وہ 4 کنال سے ذرا زیادہ ہے. وہ شہر سے کافی دور رائیون روڈ پر ہے. سب نے منع کیا تھا اتنی دور نہیں. میں نے سوچا جو پیسے ہیں میرے پاس اس میں تو اس جگہ مل سکتا ہے اور کہیں نہیں. ادھر 2 ہال ہے، نیچے میں نے اپنی پینٹنگ ڈسپلے کی ہیں، اور اوپر کے ہال میں والد صاحب کے کارٹون جو ہے ذرا بڑے فلیکس بنا کے ڈسپلے کیے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں ان کا کام جو سارا ایک کتاب کی شکل میں چھپ جائے. اب یہ زندگی کے ویسے تو پتہ نہیں ہوتا، بچے کی باری آ جاتی بار. زندگی کے حصے میں ہوں کہ میں چاہتا ہوں انفینش کام جو ہے نامکمل رہ گئے ہیں ان کو اپنی زندگی میں ہی کر دوں ختم. دوسرے یہ ہے کہ والد صاحب کارٹونسٹ تو بڑے تھے، لیکن ان کو کبھی کوئی ایوارڈ نہیں ملا. کیونکہ جب ایوارڈ سکندر مرزا کے زمانے میں پہلی دفعہ آیا تو انہوں نے کارٹون بنایا تھا. سکندر مرزا نے اپنے آپ کو ایوارڈ دے دیا. وہ خود اپنے آپ پہ تاج پہنا رہا، اپنی بیگم کو بھی دے دی، اپنے وزیروں کو بھی دیا، اور کچھ شاعروں کو دیا جنہوں نے اس کی تعریف میں قصیدے لکھے تھے. قصیدے لکھے. کچھ سنگروں کو بھی دیا جنہوں نے اس کے قصیدے گائے. اور پھر انہوں نے آگے بتایا unto some deserving ones to make them feel embarrassed. ان کو کبھی ایوارڈ سے نہیں نوازا گیا اس کارٹون کی وجہ سے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن. پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی ہے، سچ بولنا بھی تو جرم ہے. پرسنل ونڈکٹیونیس بھی ہے، یہ مطلب نیچرلی. وہ جیسے غائبانہ استاد ہوتا ہے کہ غائبانہ دشمن بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے.